سب سے پہلے آپ کو چوتھی نکاح کی مبارک ہو، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ تجربہ ہے، ابھی آپ نے مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ جب ان وظیفہ ہو تو ہمیں بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اے اللہ میری شادی کرا دے۔ خیال میں جو آدمی طنز دیتا ہے نا یا طنز کرتا ہے وہ دین کی روح سے ناواقف ہے۔ ایک بندہ ایک منٹ کے لیے جو طنز کرتے ہیں نا یہ خود کو دین کی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ تو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک میں ہے۔ وہ ایک بندے کے پاس ہے، اس نے کہا معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے لیے معافی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہ 99 قتل۔ اس نے کہا تجھے معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا چل 100 پورے۔ اس نے سینچری پوری کر دی۔ آپ نے جو رمضان مبارک کے بارے میں سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے ذریعے اویئرنیس عوام کو دینی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ خانی سب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرا میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ پیر طریقت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں اور ہم کچھ رمضان کے بارے میں سوالات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو چوتھی نکاح کی مبارک ہو، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ مفتی صاحب، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور روزہ جو خود نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے جو رمضان مبارک کے بارے میں سوالات کیے ہیں ان سوالات کے ذریعے اویئرنیس عوام کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر بندہ صحت مند ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ شریعت نے 2 صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ بعد میں قضا کر لیں۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ بندہ مسافر ہو، حالت سفر میں تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 بندہ بیمار ہو۔ بیمار وہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی کھانسی زکام ہو جائے، بیماری سے مراد وہ بیماری کہ واقعی یہ آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا۔ جو طبیب حاذق ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، وہ یہ لکھ کر طے کر دے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا یہ سردیوں میں رکھے گا، تو پھر یہ بندہ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے روزے بعد کے دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے ضرور رکھیں کیونکہ روزے کی بڑی بابرکت دن ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا سوال آپ نے جواب آپ نے بتایا بھی بیان میں کہ ڈیوٹی کم کر لیں اور تنخواہ وہی ہو، تو اس بارے میں ذرا بتائیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار۔ فرمایا جس آدمی کا کوئی غلام، کوئی آدمی ملازم، کوئی آدمی ماتحت ہو، وہ آدمی اگر رمضان مبارک کے روزوں کی وجہ سے اپنے اس ماتحت سے خدمت میں کمی کر دے، یعنی اسے جو محنت لیتا ہے 10 گھنٹے لیتا ہے تو 6 کر دے، 6 لیتا تھا تو 4 کر دے، تو اس میں کمی کر دے، بوجھ کم کر دے، تنخواہ وہی رکھے، اللہ اسے ڈائریکٹ خود 2 انعام دیں گے۔ ایک اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرا اس آدمی کو جہنم کے رجسٹر سے نام کاٹ کے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آج کل دیکھنا چاہیے، خصوصاً ہمارے درزی حضرات جو ہیں وہ رات کو تراویح نہیں پڑھتے، نہ اپنے شاگردوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ یہ جوتی بیچنے والے حضرات جو ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ اس طرح کپڑا بیچنے والے جو ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ عام دنوں میں رات کو تو یہ پتہ نہیں آج کل مصیبتیں غیر محرم میں آ کر یہ چوڑیوں والی ترتیبیں بن گئی ہیں، نہ محرم کے ہاتھ سے پوری ترتیبیں بن رہی ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں لوگ نہ باقیوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی عید اس کے لیے ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، نہیں، اس کے لیے جس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لیس العید لمن لبس الجدید، اس کی عید نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا ہے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے ڈر سے ڈر گیا ہے اور آخرت اور قبر کے معاملات کو اس نے سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان صرف کاروبار کا سیزن نہیں ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس لیے اپنے شاگردوں کو، اپنے محتاطوں کو، ملازمین کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے لیے افطاری پکاتی ہیں، ہمارے لیے سحری پکاتی ہیں، چولہے پہ ٹھہرتی ہیں، گرمی میں ٹھہرتی ہیں، ہم اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا شام کو ان کے ساتھ کچھ نمک وغیرہ اوپر نیچے ہو جائے تو تعاون کرنا چاہیے، بری بات نہیں کہنی چاہیے، اس پر بھی کچھ نرمی کا اور صبر کا معاملہ رکھیں تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ مجھے اللہ کے فضل سے رمضان میں نمازیوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، ہر بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، روزہ تو اس کو معاشرے میں ہمارے طنز سے دیکھا جاتا ہے، طنز مارا جاتا ہے کہ 1 مہینے کا مسلمان، تو اس بارے میں بہت ضروری ہے پیغام۔ میرے خیال میں جو آدمی طنز دیتا ہے نا یا طنز کرتا ہے وہ دین کی روح سے ناواقف ہے۔ ایک بندہ 1 منٹ کے لیے وہ مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ کے گھر میں آئے گا، میرے گھر میں نہیں آیا، تو جب میرے گھر میں ایک بندہ 1 منٹ کے لیے آئے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں آنے والی کی اللہ عزت کیوں نہیں کرے گا؟ اگر وہ 1 مہینے کے لیے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسے توفیق دے پورا سال آ جائے،
بعض لوگ جو طنز کرتے ہیں نا یہ خود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. تو ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں بابا, ہم دین کے چوکیدار ہیں. ہمارے پاس کوئی ایک دن کے لیے آئے, کوئی ایک لمحے کے لیے آئے, ہم اسے ویلکم کریں گے. میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں, مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ایک آدمی آ کے وضو میں بیٹھا, دوسرے کہنے لگے اوئے ہوں تو عید دا چاند نکل آیا تھا, نماز شروع کی تھے, اس نے کہا چلو میں جا رہا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک میں ہے, وہ ایک بندے کے پاس ہے, اس نے کہا معافی مانگنا چاہتا ہوں, میرے لیے معافی ہے. انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہ 99 قتل. اس نے کہا تجھے معافی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا چل 100 پورے. اس نے سینچری پوری کر دی. تو بعد میں اس نے معافی مانگی تو اللہ نے معافی دے دی. پوری ترتیب ایک لمبا واقعہ ہے. تو میری بات کا مطلب ان کو معافی مل سکتی ہے. تو جو مسلمان گناہگار ہیں نا تو ویلکم کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, رمضان میں ادھر آ جاتے ہیں. حدیث پاک کے مطابق جیسے رمضان گزرے گا نا پورا سال ویسے گزرے گا. اس لیے یہاں آنے والوں کی حوصلہ افزائی اور اپریشیٹنگ کی جائے. اللہ کو جزائے خیر دے. ایک آخری سوال, ہم بھی آپ کے فالوور ہیں, شادی کا کوئی وظیفہ ہو تو ہمیں بتائیں, لوگوں کو بتائیں. اے اللہ میری شادی کرا دے. شادی کے وظیفے کے لیے حضرت ترتیب یہ ہے کہ انسان کم از کم یہ بات دیکھے کہ میں اپنی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا ہوں تو بیوی کی بھی اٹھا سکتا ہوں, اور میرے ہاں شادی کے اسباب پورے ہیں, جسمانی لحاظ سے بھی, روحانی لحاظ سے بھی, مکانی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, تو شادی کرنی چاہیے. اور یہ بات ذہن سے ہٹ جائے آپ کی کہ شادی ہوگی تو بندہ کھائے گا کہاں سے. حدیث پاک کے مطابق اولاد خاوند کی وجہ سے ملتی ہے اور رزق بیوی کی وجہ سے ملتا ہے. تو اگر آپ کو توفیق ہے, آپ نے شادی کیا تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزق پھر کم ہے تو آپ کے لیے آپشن موجود ہے. آپ حقوق پورے کریں, حقوق کی ادائیگی کریں, آپ دوسرا نکاح کر لیں, آپ تیسرا کر لیں, آپ چوتھا کر لیں. آپ بیویوں پہ ظلم نہ کریں. آپ ظلم کرتے ہیں, ان کے حق کھاتے ہیں, اس لیے وہ دوسری کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ کے 4 نکاح ہوں گے نا. میں ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کے دور کے پڑھ چکا ہوں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے دربار میں آیا, شادی ہو گئی, رزق کم, دوسری تیسری پہ, جب چوتھی اس نے شادی کی, حقوق پورے کر رہا تھا, کسی پہ ظلم نہیں, تو گویا اس کو ایسا مال ملا کہ وہ پاؤں اٹھاتا تھا تو نیچے ایسے سمجھے سونے کی اینٹ نکلتی تھی. مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ پاک عطا فرماتے. اور یہ تو میرا تجربہ ہے. ابھی آپ نے مبارکباد بھی پیش کی ہے. ان ماں باپ کو کیا کہیں گے جو صرف لڑکی اسی کو دینا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے کامیاب ہو, لینڈ کروزر ہو, سیوی کو. تو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ذہن ہے سر, اس کے بارے میں پیغام. مال کو دیکھ کر نکاح کریں, لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو سنایا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں شادی کر رہا ہوں, مجھے ایڈوائس فرما دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں 4 باتیں کرتا ہوں, ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو. کا ارشاد حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں. لمالہا, پیسہ دیکھ کر, لجمالہا, حسن دیکھ کر, اور لحسبہا, خاندان دیکھ کر, لدینہا, یا دینداری دیکھ کر. تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں فظفر بذات الدین, دینداری دیکھ اور کامیاب ہو جا. یعنی پہلے دین دیکھو, ساتھ مال بھی ہو, خاندان بھی ہو, حسن بھی ہو تو بہت اچھا, اور اگر وہ نہیں ہے دینداری ہے تو بہت کرنی چاہیے. تو اسی لیے اگر دینداری کی بنیاد پہ آپ کریں گے تو بہت اچھا. اس کا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. جب میری شادی ہو رہی تھی, میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میرے ذہن میں جو رشتہ تھا وہ اپنے بالکل وہاں تک جہاں پر ہمارا کوئی دلی تعلق اور پوری بات, لیکن وہاں دینداری کم تھی اور باقی معاملات پورے تھے. اور جہاں میرا اب رشتہ ہوا ہے تو محمد کی والدہ کے یہاں, تو یہاں دینداری 100% تھی, لیکن وہ ریلیشن نہیں تھا جس ریلیشن پہ آج کے نوجوان سمجھتے ہیں. میں نے اللہ کے دین کی خاطر وہ چھوڑا اور دینداری کی بنیاد پہ یہ لیا, اور آج آپ مجھے چوتھے نکاح کی مبارک دے رہے ہیں. تو یہ تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ فظفر بذات الدین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دین کو لے کر کامیاب ہو جاؤ, تو حضور پاک نے فرمایا اس لیے شادی میں دینداری دیکھیں. دینداری کی وجہ سے لینڈ کروزر بھی ہو تو ٹھیک ہے, لینڈ کروزر نہ ہو, سائیکل ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن پہلے دینداری دیکھنی چاہیے. بہت شکریہ, مجھے آپ نے ٹائم دیا. اللہ کو خوش رکھے. جزاک اللہ.